الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أنه قد أقبل إليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة. تمام مؤمنین و حاضرین و صائمین و نماز گزاران کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر بہت بہت مبارکباد عرض ہے انشاءاللہ. پروردگار عالم آپ لوگوں کی عبادات اور روزوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور اعمال قبول ہو خدا کی درگاہ میں. بہت ہی مختصر قبلہ کی اجازت سے معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف خطبہ اور خطبے کا ایک جملہ بہت ہی مشہور و معروف رمضان المبارک کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے تبرکاً عرض کیا. آپ فرماتے ہیں تمہاری طرف رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور اس رمضان کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے. بہت ہی اہم جملہ ہے. اگر انسان غور کرے اس کے جملے پر اور اس لفظ پر تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ خداوند متعال نے اس ماہ مبارک رمضان کو کتنی اہمیت دی ہے. فرمایا خود ماہ رمضان تمہاری طرف آ چکا ہے. گویا کہ یہ مہینہ ایک میزبان کے طور پر اپنے مہمان کی تلاش میں ہے. آپ نے دیکھا ہے دو دوست ہوں، کلاس فیلوز ہوں، بہت سالوں سے بچھڑے ہوئے ہوں اور اسے پتہ چلے کہ اس کا دوست اس کے شہر میں آ چکا ہے تو وہ میزبان بن کر اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کی حیثیت، اس کی جو حالت اور اس کا جو ولولہ ہے اور اس کا جو شوق ہے ملنے کا اسے بیان کیا جا سکتا ہے. بہت ہی اہم ہے. وہ جاتا ہے اس کو لینے کے لیے، اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے اس کے لیے، اس کی مہمانی کرتا ہے. یہ حالت ہے، یہ صورتحال یہاں پہ بیان ہوئی ہے. یعنی رمضان المبارک گویا کہ ایک میزبان ہے کہ جو اللہ کے خاص مہمان کی تلاش میں ہے. لہٰذا مہمان بننا ہے، ہم نے مہمان بننا ہے. اس مہمانی کے لیے اس کے لیے صلاحیت ہونا چاہیے. ہر ایک کے لیے نہیں، یا ایھا الانسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. اے انسان، جو بھی مہمانی خدا کی صلاحیت پیدا کرے وہ اس مہینے کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے. اور ہر وہ شخص جس نے نیت صوم کیا ہے، نیت روزہ کی ہے، نیت باندھ لی ہے، وہ مہمان ہے. ہر وہ شخص جس نے روزے کی نیت کی ہے اور وہ پورے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے، ظاہر واجب ہے اس کے اوپر، وہ اللہ کا مہمان ہے. اور اس مہمان بننے کے لیے، مہمان بننے کے بعد مہمان کے آداب ہیں. مہمان بننے کے آداب ہیں. اگر کوئی مہمان کسی کے گھر چلا جائے اس کے لیے ادب ہے، اس کے لیے کچھ ریڈ لائنز ہیں. ایسے نہیں کہ وہاں پہ جائے اور منہ اٹھا کے ہر کمرے میں چلا جائے، جہاں مرضی منہ اٹھا کے پہنچ جائے. نہیں، اس کے لیے ریڈ لائن ہے. بہت سی جگہوں پہ اس نے نہیں جانا، بہت سی چیزوں کو اس نے ہاتھ نہیں لگانا، بہت سی چیزوں کو اس نے دیکھنا نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ بھی یہ ادب ہے، آداب ہے. مہمان اگر بننا ہے، مہمان کے ادب ہے. مہمان کا اپنا اس کے لیے ایک صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے، اس ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر یہ ادب ہو، اگر یہ مہمان ان کوالٹیز کا اگر مالک ہو، صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے، پھر اس کے لیے برکت ہے، پھر اس کے لیے رحمت پروردگار ہے، پھر اس کے لیے مغفرت پروردگار ہے، پھر اس کے لیے ہے. ورنہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. شرائط پورا کرے، وہ مہمان بن کے دکھائے، وہ پھر خدا میزبان بن کے دکھائے گا. پھر خداوند متعال اس کی زندگی کو پربرکت بنائے گا. پربرکت، برکتوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی اس کی، رحمت پروردگار سے بھری ہوئی زندگی ہوگی. خدا کی رحمت اس کو اپنے اندر گھیر لے گی اور خدا کی مغفرت اس کو گھیر لے گی اور وہ بخش دے گا اس کو. اس کی غلطیاں ہیں، اس کی کوتاہی ہیں، ان کوتاہیوں سے، غلطیوں سے پروردگار عالم
چشپوشی فرمائے گا. یہ ہے مہمان. ہم سب الحمدللہ انشاءاللہ مہمان خدا ہیں. مہمان خدا ہے. اس مہمانی میں ہم نے چند کام کرنے صحیح مہمان بننے کے لیے. وہ کیا ہے؟ اسی مہمانی کے دوران اسی میزبان کی شناخت بھی حاصل کرنی ہے, اس کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے. آپ نے تو دعا میں کی یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم کیا ہے؟ آیا صرف ورد زبان ہے؟ صرف بولنا ہے, صرف کہنا ہے, زبان پہ جاری کرنا ہے اور گھر چلا جانا ہے؟ یہ تعلیمی نصاب ہے پروردگار عالم کی طرف سے. جو بھی دعائیں رمضان المبارک میں ہیں, چھوٹی بڑی جتنی بھی دعائیں, اور اس کے لیے جو نماز ہیں, سارے کس لیے؟ تاکہ ہم شناخت خدا حاصل کریں, مہمان بھی بنیں, میزبان کی شناخت بھی حاصل کریں, مہمان کے بزم میں آئیں اور مہمان کی معرفت بھی حاصل کریں. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم, اے پروردگارہ جو عظیم ہے, یا عظیم یا غفور یا رحیم, انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء, انت الرب العظیم, اے پروردگارہ تو وہ عظیم پروردگار ہے, رب ہے کہ جس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, کوئی جس کی مثال نہیں ملتی, کوئی بھی شے اس کی طرح نہیں ہے. یہ ہے. پھر رمضان المبارک, یہ وہ رمضان ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا. اللہ کی شناخت, رمضان کی شناخت, رمضان کی اہمیت قرآن کے نزول کی وجہ سے, اور نزول کے لیے پروردگار عالم نے جس شب کا اہتمام کیا وہ کیا ہے؟ شب قدر. شب قدر. اب اس مہمان نے کرنا کیا ہے؟ اس مہمان نے پہنچنا کہاں ہے؟ اس مہمان نے لینا کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا ہمارے ذہن میں. ہاں مہمان ہے, مہمان نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کیا چیز دی جائے گی؟ اس کے لیے جو دسترخوان بچھایا گیا ہے, اس دسترخوان پہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا اس کو؟ شب قدر سے سمجھ میں آتی ہے. شب قدر میں اس کی تقدیر لکھی جائے گی. اس مہمان کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر الہی. تقدیر الہی, خدا اس کا تقدیر لکھ دے گا. الہی تقدیر, قرآنی تقدیر, وہ تقدیر اس کے حصے میں ہے, لکھ دی جائے گی. پورے سال کی تقدیر اس کے حصے میں لکھ دی جائے گی. اس کے لیے جو تقدیر خداوند متعال نے مقرر کیا ہے, اس کی مہمانی کے آداب اور اس کی شناخت کے اعتبار سے, اسی لیے پروردگار عالم نے شب قدر کو آخری عشرے میں یا آدھے سے زیادہ کے عشرے میں قرار دیے, تاکہ انسان مہمان بنے اور اس 15 دن میں, اس 19 دن میں وہ اپنے آپ کو مہمان بنا کے دکھائے, مہمان بنا کے دکھائے, تاکہ اس کی تقدیر لکھی جائے. تو خداوند متعال اس کی تقدیر لکھے گا, اس کی تقدیر لکھی جائے گی. اب تقدیر کون سی ہوگی؟ کیا تقدیر ہونی چاہیے؟ آیا اس کی تقدیر یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین مال کا اہتمام ہو, اس کے لیے اکاؤنٹس بنے؟ آیا اس کی تقدیر یہ ہوگی اس کے لیے اچھی بیوی ہو, اولاد ہو؟ اس کی تقدیر یہ ہوگی کہ وہ صرف پڑھے اور لکھ کے آگے جائے, اس کے لیے دکانیں مہیا ہوں؟ یہ تقدیر اس کی مہمان کے لیے تقدیر ہے. تو یہ تقدیر کیسی ہونی چاہیے؟ کون سی تقدیر ہونی چاہیے؟ تقدیر یہ ہو کہ وہ عبد خدا بن جائے. تقدیر یہ ہو کہ وہ عبد خدا بن جائے, معبود کا عبد بن جائے. یہ ہے تقدیر. یہاں تک پہنچنا ہے انسان نے, یہاں تک پہنچنا ہے انسان نے. عبد خدا بننا ہے, عبد خدا بننا ہے, خدا کا بندہ بننا ہے, خدا کے حکم پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے. یہ ہے آخری تقدیر الہی ہے. اگر انسان عبد بن جائے, ہر چیز اس کو مل جائے گی. اگر عبد خدا بن جائے, خدا کا مطیع بن جائے, خدا کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے, پس یہ عبد خدا ہے. اس سے بڑی تقدیر کیا چاہیے اس کو؟ سب کچھ مل گیا اس کے لیے. اسی لیے پروردگار عالم نے اس کو عبد بنانے کے لیے حکمت اپنی پیش کی, اپنی پالیسی پیش کی. اس نے کیا کرنا ہے عبد بننے کے لیے؟ عبد کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. عبد ہر انسان کے لیے جسم ہے, اس کی ایک روح ہے. جسم اور روح, اس سے الگ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. جسم ہے, اس کے لیے روح ہے, اور جسم ایک ذریعہ ہے, روح اصل ہے. روح نکال دی جائے تو انسان کی جسم ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 چیزیں خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان میں اس مہمان خدا کے لیے, اس دونوں چیزوں کے لیے نظام قرار دیا, نظام بنایا کہ یہ انسان اس رمضان المبارک میں مہمان بن کر اپنے جسم کی طرف بھی توجہ دے اور اپنے روح کی طرف بھی توجہ دے. دونوں کی طرف توجہ دے. ضروری ہے دونوں کی طرف توجہ دینا. جسم بھی کمزور نہ ہو, روح بھی کمزور نہ ہو. اگر انسان کا جسم اگر کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسم ہر وائرس کے مقابلے میں فیل ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کووڈ کے
دنوں میں 2 سال میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے خبروں میں باقی جگہوں پر ڈاکٹروں کی زبان سے کہ آپ کا جسم مضبوط ہونا چاہیے. اگر وائرس نے حملہ کیا تو بہت خطرناک ہے. آپ کا امیونٹی جو طاقت اور جسمانی مدافعتی نظام ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر انسان کا جسم کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کا امیونٹی اگر کمزور ہے تو چھوٹا سا بھی وائرس کو فیل کر دیتا ہے، اس کا جسم ہار مان لے گا، چلا جائے گا، وہ انسان کمزور ہو جائے گا، وہ بیماری کا شکار ہو جائے گا. لہٰذا قوت چاہیے، قدرت چاہیے. روزہ اسی لیے ہے، روزہ رکھو، ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے انسان کو رمضان مبارک میں جو سب سے بڑی عبادت اور واجب ہے وہ کیا؟ روزہ ہے. کیوں روزہ رکھو؟ تاکہ تمہارا جسم بھی مضبوط ہو، تمہاری روح بھی مضبوط ہو. جسم مضبوط ہو. جسم مضبوط ہونے کے لیے، جسم کی مضبوطی کے لیے ضروری کہ انسان اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو قوی بنائے، اپنے ارادے کو قوی بنائے. وہ جسم جس میں چربی ہے، وہ جسم جو موٹاپے کا شکار ہے، وہ جسم کہ جو بھاری ہے وہ ایکٹیو جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے. بندے خدا یا بندے خدا بننے کے لیے، عبد خدا بننے کے لیے جسم قوی چاہیے اور جسم ایکٹیو چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے. تو اگر انسان کے جسم اگر بھاری ہو تو ایکٹیو نہیں ہو سکتا وہ، لہٰذا وہ اپنے عبودیت کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا. جسم کا قوی ہونا ضروری ہے. حضرت طالوت علیہ السلام نے جب اس کے قوم نے کہا اے خدا میرے لیے ایک بادشاہ، ایک حاکم قرار فرما، تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ طالوت کو تمہارے لیے حاکم بنا رہا ہوں اس لیے کہ اس میں 2 خصوصیتیں ہیں. زادہ بسطۃ فی الجسم والعلم، اس کے جسم کو بھی میں نے مضبوط بنایا اور اس کے علم اور معرفت کو بھی میں نے وسعت دی ہے. یہ اب تمہارے لیے، بس جسم کا بھی ہونا ضروری ہے قوی، اور انسان کی روح بھی قوی ہو، دونوں قوی ہو. قوی بنانے کے لیے کیا کرے؟ غذا کی طرف توجہ دے، خوراک کی طرف توجہ دے. اگر ہم کہیں کہ ہم مہمان خدا کے ہیں، اور جب بھی مہمان اور دسترخوان ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھانا ہونا چاہیے. ہم تو عام دنوں میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہی نہیں کھاتے. ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے اور رات کا کھانا ہے. ہمارے ذہن میں ہی ہے گا ہم تو اب مہمان خدا ہیں، اب تو 6 ٹائم ہمیں کھانا ملنا چاہیے. یہ جس میں آتا نا، خدا متعال نے جو 3 ٹائم ہمارے لیے، ہم نے جو اپنے لیے مقرر کیے، ان 3 ٹائم میں سے ایک کو مائنس کر دیا. کہا دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، ناشتہ بھی نہیں کرنا، ناشتے کی جگہ پہ تم نے سحری کھانی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو دسترخوان بچھایا گیا ہے، جو مہمانی ہے، وہ مہمانی زمینی مہمانی نہیں ہے، عرشی مہمانی ہے، مادی نہیں ہے، معنوی اور روحانی مہمانی ہے. یہاں پر ہمیں مہمان بنائے گا اس لیے کہ نہیں کہ ہم دسترخوان پہ سجائیں، ہر قسم کے ڈشوں کو سجائیں، اس کے بعد ہمارا جسم اگر 10 کلو کم ہے تو رمضان کے بعد 10 کلو زیادہ ہو جائے. یہ فلسفہ رمضان کے خلاف ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے دسترخوان پہ ہماری خوراک کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. قوت ارادی کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے کہ ہمارا ارادہ، جو نیت آپ نے آج کی ہے وہ نیت کا ارادہ ہے. ارادہ آپ کرتے ہیں، اس ارادے پر آپ 14-15 گھنٹے قائم رہتے ہیں، جائز کام بھی آپ نہیں کرتے. پریکٹس ہو رہی ہے. ارادہ قوی اور مضبوط ارادے کے لیے پریکٹس کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ ارادہ جسم سے بھی تعلق رکھتا ہے اور یہ ارادہ روح سے تعلق رکھتا ہے. جسم بھی سالم ہو، روح بھی سالم ہو، روح کو بھی غذا ملے، جسم کو بھی غذا ملے. قوت برداشت ہمارے اندر پیدا ہو، قوت برداشت ہمارے اندر پیدا ہو. وہ عبد جس کے اندر قوت برداشت نہ ہو، صبر نہ ہو، وہ عبد نہیں بن سکتا. قوت برداشت ہو، صبر کرے، وہ حوصلہ کرے، پیاس کو برداشت کرے، بھوک کو برداشت کرے، گناہوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برداشت کرے، صبر کرے، اپنے نفس کو روک دے، پابند بنائے اپنے نفس کو. یہ قوت برداشت. شہوت اور چاہتوں کے مقابلے میں لڑنا سیکھے. یہ ہے رمضان کا پیغام. لڑنا سیکھے، ٹکراؤ کرنا سیکھے، روکے اپنے آپ کو، بریک لگائے اپنے آپ کو، اپنے اندر احساس پیدا کرے. اس کا جو روحانیت کے ساتھ جو تعلق ہو، کہ احساس پیدا کرے، دوسروں کے لیے احساس پیدا کرے،
خود پیاسا ہو دوسروں کے پیاس کے لیے احساس پیدا کرے، خود بھوکا ہے دوسروں کے بھوک کے لیے احساس پیدا کرے۔ وہ رمضان کا جو صائم ہے، روزہ دار ہے، جو عبودیت کے منزل پہ اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہے، رمضان میں یا رمضان کے بعد اگر اس کے اندر قوت برداشت پیدا نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، لڑے نہ، اور اس کے اندر احساس پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس نے رمضان کو ضائع کیا ہے، رمضان کو ضائع کیا ہے۔ یہی انسان کہ جو عبودیت کے اس منزل تک پہنچ چکا ہے، یہی انسان جس نے برداشت کرنا سیکھا، یہی انسان جس نے لڑنا سیکھا، یہی انسان جس نے احساس جس کے اندر آ چکا ہے، یہی انسان ہے جو متقی بننے کا اہل ہے۔ لعلکم تتقون، ہدف یہ بیان کہ تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو۔ متقی کا جمعے کے درس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ متقی کا کیا معنی ہے؟ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو حفاظتی حصار میں قرار دیا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اس نے اہتمام کیا ہے، وہ حساسیت رکھتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، خطرات ہیں، شیاطین ہیں۔ خوب یہ انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے۔ خوب محفوظ کرنے کے لیے ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے۔ نماز انسان کے ارادے کو بناتا ہے اور اس ارادے کو مضبوط روزہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز سے ارادہ بنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان رب العظیم و بحمدہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ۔ آپ کا سجدے میں جانا، آپ کا رکوع میں جانا، خدا کو بتانا، اے پروردگار میں خاک ہوں، بتانا خدا کو ہماری گردن جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہے، پروردگارہ بحول اللہ تیرے قوت سے ہم زندہ ہیں پروردگارہ۔ یہ سارا کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے اندر ارادہ بن جائے، عبد بننے کا ارادہ بن جائے۔ لیکن ارادے کو کس نے مضبوط کرنا ہے؟ روزے نے۔ اسی لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اگر عبد بننا چاہتے ہو، تقویٰ کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، دو کام کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے شرائط کے ساتھ، اور روزہ دار بننا ہے۔ اسی لیے روزہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، مہینے میں 3 دن، بہت سے اوقات میں مستحب روزے ہمارے علماء ہیں کہ جو مکمل پوری زندگی روزہ رکھا کرتے تھے۔ علماء کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اسی لیے انہوں نے اہمیت روزے کو سمجھا ہے، روزے کے فلسفے کو سمجھا ہے، روزے کے ہدف کو سمجھا ہے، اور روزے کے اثرات کو سمجھے۔ یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے نماز اور روزہ دونوں میں، تو انشاءاللہ عبد بننے میں دیر نہیں لگتی۔ عبد خدا بننا ان دو عبادتوں کے ذریعے سے ہے کہ انسان کے ارادے کو پختہ کرتا ہے اور اسے انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اللہ کے بارے میں، خالق کے بارے میں احساس، اور بندہ خدا کے بارے میں، مخلوقات خدا کے بارے میں احساس۔ پروردگار عالم بحق قرآن و بحق محمد و آل محمد ہم سب کو پروردگار اپنا عبد بننے کی توفیق عطا فرما۔